نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے وہ ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ہے، وہ خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ نے اولاد کی نعمت دی، جائیداد کی نعمت دی، عزت اور لوگوں کے درمیان رسوخ کی نعمت دی۔ یہ ساری نعمتیں خواہشات پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ احکامات پورا کرنے کے لیے، اللہ کی دی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے کہ روزی کے دینے والے صرف اللہ ہیں۔ ایک قارون بدنام ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ میں نے تو اپنی ہوشیاری سے یہ مال کمایا ہے۔ ایک قارون بدنام ہے، لیکن پتہ نہیں کتنے قارون ہیں جو ہم لوگوں میں رہتے ہیں، جس کا یہ گھمنڈ ہے کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا، میں نے اپنی عقل سے کمایا، میں نے اپنے ٹیلنٹ سے کمایا، میں نے اپنے تعلقات سے کمایا۔ یہ قارون کا بول ہے، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بول الگ ہے، ذوالقرنین کا بول الگ ہے، اللہ والوں کا بول الگ ہے۔ دیواروں پر صرف لکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ جو کچھ دیا ہے اللہ نے مجھے اپنی مہربانی سے دیا۔ ایک نماز کا وقت ڈھلنا گوارا نہیں ہے، اور میں نے ھذا من فضل ربی لکھ دیا، ایک نمازی بھی نہیں ہے۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے تربیت کرنے والے اللہ کی مہربانی ہے، یہ میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ دوسری بات یہ میرے عزیزو، ہماری تجارت بھی دعوت ہے، ہماری تجارت بھی اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیمانہ دیا ہے، لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث۔ حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تجھے دکھائی دینے میں حرام زیادہ نظر آئے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ دکھنے میں ہمیشہ حرام تجھے زیادہ نظر آئے گا، دکھنے میں حرام تجھے زیادہ نظر آئے گا، لیکن رہنے والا حرام نہیں ہے، رہنے والا صرف حلال ہے۔ پتھر کی بڑی تعداد ہے، سونا بہت تھوڑا ہوتا ہے، کوئلے کی بڑی تعداد ہے، ہیرا بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ حرام مال پر نقد عذاب یہ ہوتا ہے کہ نیک تمنائیں دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ حرام مال پر نقد عذاب یہ ہوتا ہے کہ نیک تمنائیں دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ موت کے بستر پر موت یاد نہیں آتی، کسی محتاج کو دیکھ کر دل نرم نہیں ہوتا، قبرستان میں بھی اپنی آخرت یاد نہیں آتی۔ مہینوں فجر کا بے نمازی ہے، لیکن مسجد کی طرف جانے کا شوق پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن سرانے رکھا ہے، ہاتھ بڑھاتے ہوئے کانٹے محسوس ہوتے ہیں،
ایک وجہ حرام لقمے کا اثر ہے، حرام لقمے کا اثر ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جیسے ہیرا سمندر کے پانی میں پیدا ہوتا ہے، گٹر کے پانی میں پیدا نہیں ہوتا، ایسے ہی پاکیزہ خیالات حلال لقمے سے پیدا ہوتے ہیں، حرام لقمے سے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ پاکیزہ خیالات حلال لقمے سے پیدا ہوتے ہیں، حرام لقمے سے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ ڈیزل کی گاڑی ہے، ہم نے پیٹرول ڈال دی، 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی، 1 انچ آگے نہیں بڑھے گی۔ یہ جو انجن اللہ نے ایمان والے کا بنایا ہے، یہ حلال لقمے سے چلنے والا انجن ہے۔ اگر اس میں حرام لقمہ آ جائے گا تو یہ نیک کاموں کی طرف قدم نہیں اٹھیں گے، کیونکہ اس میں حرام لقمہ ڈال دیا گیا ہے۔ اور الحلال ما احل والحرام ما حرم، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا، میری عقل نہیں کہہ رہی ہے، نہیں نہیں، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، میری سمجھ جس کو حلال کہہ رہی ہے وہ حلال نہیں ہے، علماء جس کو حلال کہہ رہے ہیں، شریعت کے ترجمان جس کو حلال کہہ رہے ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں اور بہت تجربے کے بعد کہتا ہوں کہ زمین خریدنے والے کم ہیں، زمین بیچنے والے کم ہیں، ضمیر بیچنے والے زیادہ ہیں، ایمان بیچنے والے زیادہ ہیں، غیرت بیچنے والے زیادہ ہیں، حیا بیچنے والے زیادہ ہیں، اولاد کی تربیت کا سودا کرنے والے زیادہ ہیں۔ ظلم سے بچو، ظلم کا گناہ اگر ایمان والا بھی کرے گا بھگت کر رہے گا، انصاف اگر کافر بھی کرے گا جیت کر رہے گا۔ جیسے شکر میں کھاؤں گا تب بھی میٹھا سے، کافر کھائے گا تب بھی میٹھا سے۔ ایسا نہیں ہے کہ شکر میں کھاؤں گا تو شکر ہے، کافر کھائیں گا تو مرچ ہے، نہیں نہیں۔ ایسے ہی انصاف اور امانت کافر کے پاس بھی ہے، وہ غالب آ جائے گا، اور انصاف اور امانت میرے پاس نہیں ہے، ایمان والے کے پاس نہیں ہے، مغلوب ہو جائے گا، ذلیل ہو جائے گا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دیکھیے ہم ظالم کا بدلہ کیسے چکاتے ہیں، آپ اس تالاب کے کنارے پر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ پہلا آدمی آیا، اس نے غسل کیا، کپڑے اتارے، اپنا بٹوا وہاں پر رکھا، وائلٹ رکھا، بھول کر چلا گیا۔ پہلا نوجوان ایسے بھول کر چلے گئے۔ دوسرا نوجوان آیا، اس نے غسل کیا، وہاں پر پیسے رکھے ہوئے تھے، اعلان کیا، کوئی نہیں لے جانے والا، مسئلہ معلوم کیا، استعمال کر لیے۔ تیسرے بڑے میاں غسل کے لیے آئے، جب وہ غسل کر کے جانے لگے تو پہلے نوجوان کو یاد آیا کہ میں نے پیسے وہاں پر کنارے پر چھوڑ دیے تھے۔ دوڑے ہوئے آیا، بڑے میاں سے کہنے لگا یہاں پیسے تھے آپ نے اٹھائے؟ تو بڑے میاں نے کہا نہیں بیٹا یہاں کوئی پیسے نہیں، واقعی نہیں تھے۔ اتنی نوک جھونک ہوئی کہ اس نے بڑے میاں کا قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جانتے ہو کیا حقیقت ہے؟ یہ جو پہلے نوجوان نے پیسے چھوڑ دیے تھے اور دوسرے نوجوان کو ہم نے وہ پیسے دے دیے، اصل ایک مرتبہ اس نے دوسرے والے سے مزدوری کروائی تھی اور اس کی مزدوری نہیں دی تھی۔ آج ہم نے پیسے چھڑوائے اور اس تک اس کی مزدوری پہنچا دی، اس کے جیب سے پیسے نکلوا کر مزدوری ہم نے دوسرے نوجوان تک پہنچا دی۔ اور جو تیسرے بڑے میاں تھے انہوں نے پہلے نوجوان کے باپ کا قتل کیا تھا،
تیسرے جو بڑے میاں تھے انہوں نے پہلے والے نوجوان کے باپ کا قتل کیا تھا، آج ہم نے اس بیٹے سے اپنے باپ کا انتقام دلا دیا۔ یہ ہے اللہ کا نظام۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ یاد رکھو، تربیت سے قسمت بنتی ہے، دولت سے قسمت نہیں بنتی ہے۔ اور جو دولت تربیت کے بغیر آئے گی وہ نسلوں کو اور اجاڑ دے گی، نسلوں کو اور آوارہ کر دے گی۔ دولت جمع کرنے سے زیادہ نسلوں کی تربیت کا غم لو۔ ہم اپنے دوستوں سے شہر میں کہتے راتوں کو دھابے میں نہ گزارو کہ بیٹیاں آوارہ ہو جائیں، بڑے بڑے انویسٹمنٹ کے لیے گھر سے دور نہ رہو کہ خاندان بکھرتے چلے جائیں۔ یہ بات صحیح کہتے ہیں کہ دولت کمانے کے لیے صحت گنوا دیتا ہے، پھر صحت حاصل کرنے کے لیے دولت خرچ کر دیتا ہے، پھر صحت حاصل کرنے کے لیے دولت خرچ کر دیتا ہے۔ یہ ایک آدمی کا واقعہ ہے، لیکن بہت سوں کی زندگی کی حقیقت بن چکی ہے کہ بادشاہ وقت نے کہا کہ کوئی فلانا کام کرے گا تو میں اس کو انعام دوں گا۔ ٹھیک ہے، ایک صاحب نے وہ کام کر دی، بادشاہ نے کہا کل کھائے بغیر آ جانا، میں تجھے انعام دوں گا۔ وہ کھائے بغیر نہار پیٹ آ گیا۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ زمین دے دیجیے۔ بڑا ہوشیار تھا، زمین مانگ لی۔ بادشاہ نے کہا جتنا تم دوڑو گے اتنی تمہاری زمین ہے۔ فجر سے لے کے ظہر تک دوڑتا رہا، ظہر سے لے کے عصر تک چلتا رہا، عصر سے لے کے مغرب تک لوٹتا رہا۔ عصر میں جب سورج ڈوب گیا، زندگی کا سورج بھی ڈوب گیا۔ بادشاہ کا وزیر اسے کفنا دفنا کر ہاتھ جھٹکتے رہا۔ کہا ہے صاحب کتنی زمین الاٹ کرنا ہے، کتنا بھاگا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلام، پتا نہیں وہ اتنا کیوں بھاگ رہا تھا، اس کو تو صرف 4 گز چاہیے تھے، اس کو تو صرف قبر کے 4 گز چاہیے تھے۔ بولنے کو تو لطیفہ ہے، سننے کو بہت سی مرتبہ سنے بھی ہوں، ٹھنڈے دل سے سوچا کرو۔ 4 گز کو یاد رکھے بغیر کوئی گز کا حساب صحیح نہیں ہوگا۔ وہ بھی کیا دنیا ہے، فرض حج کے بغیر مر گئے۔ وہ بھی کیا دنیا ہے جو دیواروں کو پردہ پہنا سکتا ہے، بیٹیوں کو پردہ نہیں پہنا سکتا۔ یہ بھی کیا پڑھایا ہے کہ اولاد جنازے کی نماز نہیں جانتی۔ اپنے گھروں کو وقت دو۔ ترجیحات، قرض کے ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرو۔ ولیمے میں 4 آئٹم بنا دیے، قرض واپس کرنے کے لیے تیار، بڑے دھوم دھام سے شادی کر دی، ایک فلور پر دوسرا فلور، ایک وینچر پر دوسرا وینچر، قرض ادا کرنے کے لیے تیار۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ اور اگر میں اور آپ سود کے قرضے میں ہیں، لون کے قرضے میں ہیں، فائنانس کے قرضے میں ہیں، مٹی اور وڈی کے قرضے میں ہیں، تو میری اور آپ کی تباہی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ بیاج تمہیں اتنا تباہ کر دے گا، بینک تمہیں اتنا لوٹ لے گا، ہوش اڑ جائیں گے۔ کرایہ داری کی زندگی بہتر ہے قرض داری کی زندگی کے مقابلے میں۔ کرایہ داری کی زندگی بہتر ہے قرض داری کی زندگی کے مقابلے میں۔ اور فائنانسر اور بیاج پر پیسے دینے والے تو ہماری حلال کمائی چوسنے کے لیے ہے۔ ماں سے زنا کا تصور کون کر سکتا ہے؟ ماں سے بے حیائی کا تصور، اور بیاج کا لین دین کرنے والا ماں سے بے حیائی کرنے سے بدتر گناہ کر رہا ہے۔
یہ پکی حدیث کی بات. 30 مرتبہ بے حیائی کرنے سے بڑا گناہ ہے سود کا لین دین. کریڈٹ کارڈ رکھ لیا میں نے, بینک کا فون آ رہا ہے مجھے, آپ صرف اوکے بول دیجئے, ابھی تھیلا پیسوں کا لا کر رکھ دیں گے, دلدل میں دھسانے کے لیے, مہینے کی کمائی چوسنے کے لیے. جیسے کسی پر جن سوار ہو جائے, ہوش اڑ جاتے ہیں, ایسے ہی سود پر پیسے لینے والے کے ہوش اڑ جاتے ہیں. کالذی یتخبطہ الشیطان من المس. مولوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تمہاری زندگیوں میں دین نہیں ہوگا, حکومت تمہاری ہوگی, حکم غیروں کا چلے گا, تجارت تمہاری ہوگی, جیب دوسروں کی بھرے گی, تجارت تمہاری ہوگی, جیب دوسروں کی بھرے گی. اس لیے مال کے حقوق کمانے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا, خرچ کرنے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں پر خرچ کیے گا. خرچ کرنے کی جگہ شادیاں نہیں ہیں, ضرورت کے مقام کا انکار نہیں, فضول خرچی کے مقام کا انکار ہے. ہمارے مکتب ویران ہیں, ہمارے مدرسے خالی ہیں, ہمارے کوئی ایجوکیشن فری اسکولز نہیں کھولے گئے, ہمارے اپنے کالج نہیں ہیں. کورونا میں شرم آئی نا کہ اپنے ہاسپٹل نہیں ہیں, اپنے زچگی خانے نہیں ہیں. ہماری بیٹیاں جس کو آج تک دیور نے نہیں دیکھا, لیبر روم آپریشن تھیٹر کا کام کرنے والا میل نرس اس کے سطر کو دیکھ رہا ہے. ہمارے اپنے زچگی خانے نہیں ہیں, ہمارے اپنے غیر سودی بینک نہیں ہیں, بغیر سود کے جو بینک اور بیت المال چلائے جاتے ہیں وہ نہیں ہیں. ہمارے پاس شرابیوں کے علاج کے لیے ریہیبلیشن سینٹرز نہیں ہیں, ہمارے پاس دیہاتوں کے مکتب کا نظام کچا ہے. اتنے بڑے بڑے کام ہیں. نوجوانوں کی کاؤنسلنگ کے لیے تعلیمی ادارے نہیں ہیں. مسجدوں کے گنبدوں پر, میناروں پر خرچ کرنے کا رجحان ہے, لیکن دین کے خادموں پر خرچ کرنے کا مزاج نہیں ہے. یہ زندگیوں کی بے ترتیبی ہے. ملت کی خدمت پر لگاؤ, قوم کی خدمت پر لگاؤ, دین کے تقاضوں پر لگاؤ. علماء سے پوچھو, شوق میں نہیں, شریعت کو پورا کرنے کے لیے. شوق میں نہیں, میری امی کے نام پر گاؤں میں مسجد بنانا ہے 1 کروڑ کی, چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو. مجھے اسپینش بنانا ہے, بڑے گنبد اور مینار والی, چاہے 15 نمازی بھی اس میں نہ آتے ہوں. بندے خدا امام مؤذن کی تنخواہ دے دیتا, مکتب معیاری قائم کر لیتا, محلے کی قریب النکاح لڑکیوں کے لیے پری میرج کاؤنسلنگ کے کلاسز رکھ لیتا. محلے میں جتنی بیٹیاں نکاح کے قابل ہو گئی ان کے لیے 1 ہفتے کا کورس, اپنے سسرال میں کیسے رہے, اپنے میکے میں کون سی بات سنائے. اپنے نوجوانوں کی رہبری کا ادارہ قائم کر دیتا کہ 10th کے بعد کدھر جانا چاہیے. آپ کے بچے, میرے بچے کلیکٹر کیوں نہیں بنتے, IPS کیوں نہیں بنتے, UPSC کا ایگزام کیوں نہیں لکھتے, نیٹ میں کیوں نہیں جاتے. صرف ریئل اسٹیٹ, صرف ہوٹل, صرف بریانی, صرف چائے کے کاروبار میں چلنے سے کسی قوم کی ترقی نہیں ہوتی ہے. زندگی کے سارے شعبوں, زندگی کے سارے شعبوں, تعلیم کے سارے میدانوں میں جانے سے پوری قوم کی مجموعی ترقی ہوتی ہے. جو شعبہ خالی ہے, جو ڈپارٹمنٹ خالی ہے, علماء سے مشورہ کر کے, اس لائن کے ماہرین سے مشورہ کر کے اس لائن میں آگے بڑھو. آخری بات سناتا ہوں, اگر خرچ کرنے والے اخلاص والے ہیں, اندھا دھند نہیں, جمعہ کے بعد نکلے 10 روپے کی نوٹ دیتے چلے گئے. کیا چاہتے ہو, ہمیشہ بھکاری بنا کر رکھنا چاہتے ہو. یہ خرچ کرنے کا طریقہ نہیں ہے.
زکوٰۃ ایسی دو کہ اس سال لینے والا آئندہ سال زکوٰۃ دینے والا بن جائے، اس سال زکوٰۃ لینے والا آئندہ سال زکوٰۃ دینے والا بن جائے۔ ترکی میں ایک سڑک پر دیکھا گیا مانگتے ہوئے، ایک صاحب نے ویڈیو بنایا کہ وہ شخص جا کر کہتا ہے بھائی میں تمہیں 100 روپے دیتا ہوں، مانگنا نہیں ہے، یہ 100 روپے کا ایک ایک پھول جو ہدیے میں دیا جاتا ہے وہ بیچنا شروع کر دو۔ وہ مانگنے کے بجائے انہوں نے 100 روپے کے پھول بیچے۔ پہلا پھول انہوں نے 15 روپے میں 15 روپے دے کر خریدا، پیسے جمع ہو گئے۔ بڑھتے بڑھتے 2 مہینے کے بعد آئے تو وہاں پر دیکھا کہ پھول بیچنے کی بڑی دکان بن چکی ہے۔ یہ ہے قوم کو اپنے قدم پر کھڑا کرنے کا سلیقہ۔ غریب بچوں کی شادیاں، غریب بچیوں کی شادی، یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے۔ حکومت 1.25 لاکھ روپیے 1 لاکھ روپیہ دے رہی ہے، میں 50-60 ہزار روپے دوں گا، آپ لوگ چندے میں 1 لاکھ 2 لاکھ دیں گے۔ 2 میٹھے بنانے کے ارادہ تھا 4 میٹھے بنائیں گے، 400 مہمان بلانے کا ارادہ تھا 800 مہمان بلائیں گے۔ کیا بھلا کر دیا ہم؟ سوائے رواج کو بڑھاوا دینے کے، سوائے رسموں کو بڑھاوا دینے کے کوئی کام ہم نے نہیں کیا۔ سامان جہیز دینے سے اس بیٹے کی قسمت نہیں بنے گی، اخلاق کا جہیز دینے سے اس بیٹے کی قسمت بنے گی۔ نکاح سے پہلے اس کی تعلیم پہ خرچ کرو۔ کئی تولے سونا دے دیا، حیا نہیں دی، بہت نرم بستر دے دیا، میٹھی زبان نہیں دی، گھر اجاڑ کر آ جائے گی ہفتہ 10 دن میں۔ تربیت پر خرچ کرو، تعلیم پر خرچ کرو، قوم کو اپنے بلبوتے پر کھڑا کرنے کے جذبے پر خرچ کرو، اپنی اولاد کے لیے صدقہ، اپنے لیے صدقہ جاریہ، اپنے لیے صدقہ جاریہ۔ آخری بات، اخلاص والے کا مال اللہ ضائع نہیں کرتے۔ افطار پارٹی کر رہا ہوں، لوگوں کو پتہ بھی تو چلے کہ میں اس علاقے کا بڑا کاروباری ہوں۔ نمائش کے جذبے، محمد بن مسلمہ بن مروان کے سامنے ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، سوراخ کر کے اندر کود کے جانا تھا۔ ایک نوجوان تیار گیا، موت کے کنویں میں سوراخ کر کے قلعے کا دروازہ کھول دیا اور پوری فوج اندر آ گئی، میدان فتح ہو گیا۔ محمد بن مسلمہ بن مروان نے پوچھا بھائی کون ہے اتنا بڑا کام کرنے والا؟ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے کہا سچ بتاؤ ورنہ ایک ایک کو قسم دلا کے پوچھوں گا۔ لوگ نیکیاں چھپاتے تھے، کارنامے چھپاتے تھے۔ لوگ تو مر جاتے ہیں لیڈروں کے ساتھ فوٹو اترنے کے لیے، ان کی جوتیوں میں بیٹھنے کے لیے، قوم کو بانٹنے کے لیے۔ محمد بن مسلمہ بن مروان، عبد الملک بن مروان نے کہا تو ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا صاحب میں آپ کو بتاؤں گا کون ہوں۔ پہلی شرط نام مت پوچھنا، دوسری شرط قبیلہ مت پوچھنا، تیسری شرط انعام مت دینا، کوئی انعام مت دینا۔ اگر یہ 3 شرطیں راضی ہیں تو میں بتاؤں گا کہ یہ کام کرنے والا کون ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، امیر نے کہا ٹھیک ہے۔ تو نوجوان کے چہرے پر فوجی کا نقاب ڈالا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے سر نیچے ڈالتے ہوئے کہا وہ میں ہی ہوں، اور آگے نکل گیا۔ محمد بن مسلمہ بن عبد الملک بن مروان ہمیشہ دعا کرتا تھا، اللہم اجعلنی مع صاحب النقل، اے اللہ میرا حشر اس اخلاص والے کے ساتھ فرما۔ اور دنیا آج تک اس نوجوان کو نہیں جانتی، یہ اخلاص والے، یہ اخلاص والے، یہ اخلاص والے، یہ اخلاص والے، آج تک دنیا اس نوجوان کو نہیں جانتی ہے۔ تقسیم جائیداد کا دین علماء سے پوچھو۔ ایک طبیعت کیا خراب ہوئی، وکیل کو لے آیا ڈاکٹر سے پہلے، طبیعت خراب ہو گئی،
ڈاکٹر صاحب کو بعد میں سے لائیں گے، وکیل صاحب کو پہلے لاؤ، جائیداد کا معاملہ پہلے صاحب کرو۔ اس قدر اپنی اولاد کو موت کے انتظار میں نہ بٹھاؤ۔ آج اگر جنازہ اٹھ جائے وصیت نامہ لکھ کر رکھو، کس کو کتنے دینے ہیں، کس کو کتنا۔ شریعت کا اصول میراث میں کیا ہے، شریعت کا اصول گفٹ میں کیا ہے، شریعت کا اصول وصیت میں کیا ہے۔ ایمان والے کی 2 راتیں وصیت لکھے بغیر نہیں گزر سکتی۔ آج سے 1400 سال پہلے اسلام کہتا ہے اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ صرف 11 آدمی تھے مکہ مکرمہ میں لکھنے والے۔ قرآن کہتا ہے لکھت پڑھت کرو، لکھت پڑھت کرو۔ کروڑوں کا کاروبار کر لیا، لکھت پڑھت کرو۔ قرآن بوڑھی عورتیں ہم سے زیادہ سمجھدار تھی، وہ کہا کرتی تھی 1000 بکا ایک لکھا، 1000 بکا ایک لکھا، 1000 بکا ایک لکھا۔ لکھنے کی عادت نہیں ہے، پیپر ورک کرنے کی عادت نہیں ہے، ڈاکومنٹیشن کی عادت نہیں ہے، سارے جھگڑے سارے فساد۔ ہم اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں ایک ہاتھ سے پیسہ دو، دوسرے ہاتھ سے پیپر لو، صبح میں پیپر صبح میں پیسہ، صبح میں پیپر صبح میں پیسہ۔ معاملات کی صفائی، جائیداد کے تقسیم کی رعایت۔ جب تک میں نہیں بدلوں گا ملک نہیں بدلے گا، جب تک میری تنہائیاں نہیں بدلیں گی ملک نہیں بدلے گا، جب تک میرا اندر کا فرعون نہیں ڈوبے گا باہر کا فرعون کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ اندر کا فرعون بڑا ہے باہر کے فرعون کے مقابلے میں۔ اسی لیے تبلیغ میں جایا کرو، اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرو۔ بڑی بات ہے یہاں پر اللہ والوں کی آمد بھی رہتی ہے، دعوت کا کام بھی اچھا چلتا ہے۔ حصہ لیں، اللہ کی یہاں قبول کرو، اوقات کو بھی قبول فرماؤ، مال کو بھی اللہ کے یہاں قبول کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما دے، ساروں کے جان و مال میں تجارت میں برکت عطا فرما۔ مجیب صاحب دعا کرو۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہر قسم کے حرام لقمے سے پناہ عطا فرما دیجیے، حلال مال کی نورانیت دے دیجیے، رشتوں کو جوڑ دیجیے، کلمے والی موت عطا فرما دیجیے، قرضوں کو ادا کر دیجیے، نحوستوں کو ختم کر دیجیے، نظر سے حسد سے پناہ عطا فرما دیجیے، رکاوٹوں کا خاتمہ کر دیجیے، حرص و لالچ سے نکال دیجیے، نسلوں کی تربیت فرما دیجیے، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اللہ والوں کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اخلاص دے دیجیے، قبولیت دے دیجیے، دولت کے نشے سے نکال دیجیے، صحت کے نشے سے نکال دیجیے، جوانی کے نشے سے نکال دیجیے۔ ہم سے بڑا مردہ دل بھی کون ہے؟ 47 لاکھ جنازے کورونا میں دیکھے، زندگی کا ایک گناہ کم نہ ہوا، ایک نیکی میں اضافہ نہ ہوا، ایک رشتہ نہ جڑا، ایک پائی واپس نہ ہوئی، ایک نماز روزہ قضا نہ ہوا۔ اے اللہ ہم سے بڑا کوئی پتھر نہیں ہے، سخت دلی ہے۔ اے اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، کورونا کے بعد نئی زندگی دی ہے، نئے عمل کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفا دے دیجیے، بچوں کو مناسب رشتے دے دیجیے، قرضوں کے دلدل سے نکال دیجیے، فرض حج کے بغیر موت نہ دیجیے، وہ بیماری نہ دیجیے جو ناکارہ کر دے، وہ مال نہ دیجیے جو نشے میں ڈوبو جائے، وہ موت نہ دیجیے جو اچانک آ جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ